بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 22 مئی سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 521 نشر ہونے جا رہی. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 6 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا جاتا ہے, کیا صرف جب نام آ جائے تبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے, یا عام بنا نام لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, یہ جہاں ایک فریضہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو یہ فرض ادا کیا جائے, یا یہ ایک سمجھیے کہ وقت کے ساتھ خاص ہے, وہیں یہ مطلق اذکار میں بھی داخل ہے. صبح و شام کے بھی اذکار میں اس کا ذکر آیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے سب سے قریب وہ شخص ہوگا اکثرهم صلاۃ علیہ, جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب کہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا کہیں پڑھیں تبھی ہم آپ کے اوپر درود بھیجیں. نہیں, مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا یہ بھی ایک قسم کا ورد ہے. وہ حدیث ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں دعا کے لیے ہم نے کچھ وقت خاص کر لیا ہے, تو اس وقت میں کیا میں آپ کے اوپر اس کا 1/3 حصہ آپ پر یعنی اس وقت کا 1/3 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہا ½ حصہ. آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے اس سے زیادہ کرو, تو یہاں تک کہ آخر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو میں پورا وقت جو ہم نے اپنی دعا کے لیے رکھا ہے وہ آپ پر درود بھیجنے ہی میں گزار دوں گا. تو آپ نے فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہموم کو دور کر دے گا اور تمہاری تمام ضروریات کے لیے کفایت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود جو ہے مطلقاً بھی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک مومن کے ورد میں شامل ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا وہ درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے. یعنی صرف صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے ہیں, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, اس لیے کہ علیہ سے مطلب بندے کی کیا ہے وہ نیت مراد ہے کہ اسے کس پر درود بھیج رہا ہے. جی یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے شیخ, بہت سارے لوگ جیسے وہ پڑھتے ہیں اللہم یعنی مولا صلی وسلم دائما ابدا نعت کے طور پر, تو یہاں پر یہ بھی درود میں آئے گا اس چیز؟ بھائی دیکھیے بہت سے نعت میں جانتے ہیں غلو سے وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے. اگر غلو وغیرہ میں کام نہیں لیا گیا تو آئے گا انسان کے اوپر, اس لیے کہ بسا اوقات انسان جو ہے کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہے, کچھ گنگنانا چاہتا ہے, تو اگر آپ پر درود کے طور پر وہ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. نہیں حرج نہیں, ذکر والی فضیلت نصیب ہوگی اس کو انشاءاللہ نصیب ہوگا اس کو اگر درود اس میں ہے. اللہم صلی علی محمد بہت سارے مثال کے طور پر درود تو یعنی پورے الفاظ تو نہیں رہتے ہیں, جیسے بزم شم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یا اس طریقے سے سلام کا تو لفظ آیا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا کہ آپ پر گویا کہ درود پڑھا جائے, اس اجر کا مستحق ہوگا. جی اس میں بہت سارے شرکیہ کلمات بھی ہوا, تو اس کو نکال دیں, اس کو نہ پڑھیں. شرکیہ پڑھے تو گنہگار ہوگا انسان. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو صاف کلام ہو, سیدھے الفاظ شعر ہو, جائز ہو, جس میں غلو سے اور ناجائز سے کام نہ لیا, یعنی ذکر میں شامل ہوگی یہ چیز. بھائی اگر وہ ذکر کی نیت سے کرے گا تو ہو جائے گی شامل. ذکر کے لیے الفاظ خاص نہیں ہے, کوئی کون سے الفاظ خاص ہیں؟ ایک ذکر عام ہے یا اللہ ہم کہتے رہے, کون سے الفاظ خاص کہاں ہوئے؟ آپ قرآن میں جھنڈ کہیں اللہ کہاں ملے گا آپ کو؟ اے اللہ کہاں ملے گا؟ نہیں, ذکر سے ہم تو یہی مراد لیتے ہیں کہ جو بھائی دیکھیے ایک ذکر خاص ہے, ذکر مقید, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سے وارد ہو, ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے, اپنے ذکر نے کہا اللہ تعالیٰ کا جو ہے, ہم جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں وہ ہو جائے گا. ہم اس میں جو ہے غلو سے اور زیادتی سے اور اضافے سے کام نہ لیں, کوئی حرج نہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد جو کلمات ہیں وہ زیادہ باعث برکت ہوں گے. جی جی جو فضیلت اس کو جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, وہ بھی اس کے لیے ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا اس کے لیے کافی. ایسے اگر آپ پر جو ہے اردو میں اشعار ہیں جس میں آپ پر درود بھیجے گئے تو کوئی بات نہیں ہے, کافی ہو جائے گا اس کے لیے.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میری بیوی جو ہے اس پر حج پر جا رہی ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دبئی کے یعنی گروپ سے جائیں گی اور حج میں یعنی پورے حج میں مکہ وغیرہ سب میں ان کے والد ان کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن واپسی پر یعنی یہ دبئی میں آئیں گی اور وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دبئی سے جدہ یا مکہ کے سفر تنہا کریں گی، بل تنہا نہیں بلکہ حج کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ کریں گی، تو اگر ان کے ساتھ عورتوں کی بھی ایک گروپ ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی خاص طور پر اگر ان کے سامنے کوئی مجبوری ہو کہ جو ہے دونوں کے لیے حج کا پیسہ نہیں ہو سکا، شوہر کو چھٹی نہیں مل سکی، کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جی، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر محلے کی مسجد میں بریلوی وغیرہ کا قبضہ ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یعنی وہاں پر ایک گھر کو خاص کر دینا یا گھر کے ایک روم کو خاص کر دینا نماز کے لیے کیسا ہے، اور کیا یہ روم کو وقف کرنا ضروری ہے یا بنا وقف کے بھی وہاں پر نماز باجماعت جائز ہوگی؟ بھائی دیکھیے بغیر وقف کے بھی جائز ہو سکتی ہے، جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہونی چاہیے، یہ اب سالہ سال ہی چلتا رہے۔ آپ کوشش کیجئے کسی مسجد کے لیے، اس کو بنانے کے لیے کوشش کیجئے، چھوٹی ہی مسجد بنے، ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس کی بڑی گنجائش، کوئی نہیں منع کرتا آپ کو الگ سے مسجد بنانے کے لیے جی، اس لیے جانتے ہیں مسجد کی اپنی ایک الگ فضیلت، اس کی قدسیت ہے، جانتے ہیں جماعت کے ثواب میں جہاں لکھا ہے گھر سے نکلتا ہے طاہر ہو کر کے مسجد کے ارادے سے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی مجبور تھا وقتی طور تو ٹھیک ہے، آپ کی نیت رہی تو آپ کو جگہ پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اصل جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ امرنا ببناء المساجد فی الدور، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم محلوں کے اندر مسجد کا اہتمام کریں جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم سوتے وقت اگر عشاء کی نماز کا جو وضو تھا وہ اگر باقی ہے تو کیا اسی میں سویا جا سکتا ہے یا دوبارہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں دیکھیے یہ سوال اس سے پہلے آ چکا ہے، جو ہم نے اس وقت موقع پر کہا تھا کہ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی نص وارد ہے نہیں ہے کہ ہاں کرے یا نہ کرے، لیکن جو ہے وہ جو حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا چاہیے، جیسے تم میں سے جو کوئی آدمی مسجع یعنی اپنے خوابگاہ کا ارادہ کرے فلیتوضأ وضوءه للصلاة، تو کیا کرے؟ نماز کی طرح وضو کرنے کی طرح وضو کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اس کے لیے وضو خاص ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہر نماز کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ طہارت سے لیکن وضو کیا کرتے تھے، تو گویا یہاں بھی ایک حکم ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے دونوں قول نقل کیا، اہل علم کا دونوں قول ہے نا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اصل جیسے امام نووی وغیرہ ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان طاہر ہو کر کے سوئے، حکمت ہے، تو وہ اگر پہلے سے باوضو ہے تو وہ بھی حاصل ہوگی، لیکن یہاں ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ اس کے لیے وضو کرے، کس کے لیے؟ سونے کے لیے۔ لیکن اگر جو نماز کے لیے وضو کیا ہے اس میں اور سونے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پتہ ہے کچھ لوگ فوراً اس کے بعد سونے کے کیا ہیں؟ عادی ہیں، کھانا بھی کیا کرتے ہیں پہلے کھا لیا کرتے ہیں، سونے کے فوراً عادی ہیں، یا کسی مقصد سے عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، سفر میں تھے یا کہیں تھے، اب کیا ہے نماز پڑھ کر کے سو جانا ہے، تو انشاءاللہ وضو کافی ہوگا۔ یعنی بیچ میں اگر زیادہ گیپ آ رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کرے، بھلے سے وضو اگر ہے، بھلے سے وضو کرے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ آج کل ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ بہت پھیلتا جا رہا ہے، تو ہم یعنی میڈیا وغیرہ میں سب چیزیں عام ہو رہی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس فتنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بھائی اس سے حتی الامکان دور رہنے اور دور رکھنے کی کوشش کریں، ہے نا، اس کے اوپر آپ اپنے اوپر تو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کرنے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور دین کی اقدار جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جائے بہت سے علاقے میں کہ محلے کے اندر گھروں میں پہلے کیا ہوتا تھا، کچھ آدمی آ گیا رشتہ دار تو وہاں دین کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ آج مشکل ہے، ہمارے یہاں جتنی کھیل کی باتیں ہوتی ہیں، جتنی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، جتنی فلمیں کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں اس سے بہت کم ہوا کرتی ہیں، اس سے دین کی اہمیت لوگوں سے گھٹا کرتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر محلے میں عورتیں جیسے ہیں اور بچوں کو لے کر کے، بڑی بچیاں ہیں ان کو لے کر کے ہفتے میں ایک بار جمع ہو اور دین کی باتیں ہوا کریں، تو اس سے کیا ہے دین ایمان کی تجدید ہوا کرتی ہے اور روح کو ایک زندگی ملا کرتی ہے جی۔ اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا نماز کے آخری تشہد میں جو درود پڑھا جاتا ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے یا رکن ہے، کیا ہے؟ دیکھیے علماء کے تینوں قول ہیں اس سلسلے میں، علماء کے تینوں قول ہے۔ حنابلہ رکن ہونے کے قائل ہے جی، حنابلہ رکن ہونے کے قائل ہے، اور حناف وغیرہ اس کی سنت ہونے کے قائل ہے
ہے کہ نہیں ہے؟ اور بہت سے علماء شافعیہ اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں، لیکن دلائل جو سے یہی پتہ چلتا ہے کہ واجب ہے، دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ واجب ہے۔ وہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک چیز تو وہ جو حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر درود کا حکم دیتا ہے، تو درود و سلام کا صلاۃ و سلام کا حکم دیتا ہے۔ سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے کیسے کیا جائے، لیکن صلاۃ یعنی درود کیسے پڑھا جائے، سلام کیسے سیکھ لیا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا، جب تم نماز پڑھو، بعض روایات میں ہے جیسے ابن خزیمہ کی یا سنن کبریٰ بحقی کی، اس میں جب نماز پڑھو تو یہ تم کہو، تو کہو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم ہے وجوبی، اور ان کا سوال کرنا کہ گویا کہ یہ کہ اس اہمیت کے پیش نظر تھا، ایک اہمیت کے پیش نظر تھا، تو ظاہر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ حدیث بھی جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور جلدی سے بیٹھا اور تشہد پڑھا اور اٹھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلم تم نے جلد بازی سے کیا کام لیا، ایسا کرو جب آؤ تو تشہد پڑھو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جی یعنی راجح قول کیا بتائیں؟ راجح قول واجب ہے۔ جی جی، یعنی درود اگر چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرے، سجدے سہو کافی ہوگا اس کے لیے۔ جی، سجدے سہو کب کرے گا؟ دیکھیے اب اس کی یہ ہے کہ اس کو کب جو ہے، اگر وہ چھوٹا ہوا ہے مثال کے طور پر اور دعا پڑھنے لگا ہے تو ابھی اس کو واپس کر لے اور پڑھ لے، اب یہاں سجدے سہو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے سلام پھیر دیا اور ابھی اس جگہ پر بیٹھا ہوا، یاد ہے کہ ہم نے درود تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو فوراً کیا کرے، سجدے سہو کر لے اور جو ہے پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ جی، یعنی پھر سلام پھرنا ضروری ہے؟ جی جی، ظاہر بات ہے، جب سجدے سہو کیا گویا اللہ اکبر کے نماز میں داخل ہو گیا وہ نا، تو تحریمها تکبیر و تحلیلها التسلیم۔ جی، اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم، یعنی کوئی شخص اگر یعنی بنیان وغیرہ پہ جیسے نماز پڑھتے ہیں، کاندھے اگر نظر آ رہے ہیں تو کاندھے یہ سطر میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اور اس طریقے سے حالت احرام میں اگر کسی کے کاندھے جیسے کھلے ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی نماز ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک کندھے یا کندھوں کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں واضح حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مروی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کے کندھے پر اس کے کپڑے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے دونوں، صحیح مسلم کی، اس کے دونوں کندھے پر کپڑا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کندھے کا ڈھکنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، جو یعنی لباس کا یہ ضروری ہے۔ اگر بلا وجہ جان بوجھ کر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کیا حج کا، تو یہ حج کی بدعات میں سے ایک بدعت شروع ہو گئی، جب سے احرام انسان باندھتا ہے اسی وقت سے وہ استباع کر لیتا ہے، اپنی ایک کندھا کھول لیتا ہے، یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ عام حالات میں رہے، جب وہ طواف کرنے لگے اس حالت میں اس کو کرے گا اور اس کے بعد ڈھانک لے گا، لیکن چونکہ ایک حصہ اس کے ایک کندھے کے اوپر ہے اور بعض روایت میں علی عاتقہ ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہ اس کی نماز فاسد ہے، خاص طور پر اس نے یہ سمجھا کہ احرام کا یہ کیسا حصہ، یہی طریقہ ہے احرام کا، اس لیے ہم اس کی نماز کو فاسد نہیں کہتے ہیں، البتہ ایسے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے۔ جی، اور جو گھر میں پڑھ لے اس کی نماز، یعنی کندھے نظر آ رہا ہے کندھا اس کا، ایک کندھا ہو تو دیکھیے اس سلسلے میں شیخ ابن باز وغیرہ نے تھوڑی تساہل برتا ہے، اس لیے کہ بعض روایت میں عاتقہ ہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو اس کو نماز لوٹانا پڑے گا، اور لیکن بھول کر کے جانتے ہیں واجبات میں ہے، اور انشاءاللہ وہ باطل ہونے کا ہم حکم نہیں لگاتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے علماء کے نزدیک واجب بھی نہیں ہے، سنت ہی میں صرف داخل ہے۔ جی جی، اسی طریقے سے احرام میں جو پیٹ وغیرہ دکھتا ہے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا؟ اس حکم میں آئے گا، البتہ متربع کرنا چاہیے، لوگوں کو متربع رہنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتے ہیں، شیخ محترم، جیسا کہ ہم نے ایک عالم صاحب سے کہتے ہوئے سنا کہ جو شرک کے اڈے ہیں، بدعت کے، یعنی جو بھی مورتیاں وغیرہ انہیں نہیں توڑنا چاہیے، ان کی جیسی حالت ہے ویسی، کیونکہ جب توڑیں گے تو سامنے جو جن کی چیزیں توڑی جا رہی ہیں پھر انہیں توحید سے نفرت ہوگی، جبکہ جیسے کہ حدیث وغیرہ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں کوئی بھی ایسی مورتیاں یا کوئی بھی ایسے شرک کے اڈے ہوتے تو انہیں ڈھا دینے کا حکم دیا کرتے تھے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی دیکھیے، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی شرک کا اڈا ہے اسے باقی نہ رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول نہیں فرمایا ہے۔ اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلح کرنے آئے
تو جو شرائط ہو رہی تھی ان میں سے ایک شرط وہ یہ رکھے تھے کہ ہمارا جو مزار ہے ہمارے بابا لات کا، اسے 1 سال تک چھوڑ دیا جائے. آپ نے کہا کہ نہیں. 1 مہینہ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. آپ نے کہا کوئی بات تم نہ کرو، ہم یہ کام کروا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اڈوں کو باقی نہیں رکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کرے کون؟ ظاہر بات ہے یہ کون صاحب سلطنت جس کو قوت کرے گا، اس میں حکومت کرے گی ہے کہ نہیں ہے، یا جس سے اس کے اوپر اختیار حاصل ہے. ایک شخص ہے اس کے گھر کے اندر وہ شرک کے اوپر تھا ہے کہ نہیں، اس کے گھر میں ایسی کوئی چیز بنی ہوئی تھی، ایک زمین اس کی اپنی زمین ہے، وہاں پر اس نے بنایا تو اس کو اختیار ہے، اس کو واجب ہے اس کو ڈھا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں نرمی برتنے کا معاملہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہے لوگوں کا تعلق اس سے جڑا رہے گا. کل پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گی تو اس سے چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن یہ ہے کہ توڑے گا کون؟ یہ نہیں کہ ہمارے کوئی اختیار میں نہیں، ہم 4 آدمی گئے اور شروع کر دے بعد میں فساد شروع ہو جائے. جی یعنی صاحب سلطہ جو ہوگا وہی یہ کام کرے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا یہ بات صحیح ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے دعا کرنے سے، صدقہ و خیرات سے وہ عذاب ہلکا ہوتا ہے، اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے استغفار کرے کہ کسی کا عذاب جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے؟ دیکھیے عذاب قبر 2 قسم کے ہیں. ایک عذاب قبر وہ ہے جو کافروں کا ہے، منافقین کا ہے، یا بالکل ہی گئے گزرے لوگوں کا ہے. تو جو کافر منافقین کا ہے ان کا عذاب دائمی ہے. البتہ جو موحدین کو عذاب ان کے کسی گناہ کے اوپر ہو رہا ہے یہ وقتی ہے، یہ وقتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی عذاب ان کے گناہوں کفارہ بن کر کے اب آخر میں آخرت میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ ہو. آخرت میں مثال کے طور پر وہ شخص جس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب قبر ہو رہا تھا نا. صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کہاں مل جا رہی ہے اس کو؟ قبر میں مل جا رہی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے بات پرس نہ کرے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا عذاب قبر ختم ہو گیا ہے اب آخرت میں اس کے اوپر عذاب نہ ہو. اس لیے کہ ہوتا ہے اسے حقوق العباد بہت زیادہ اس کے اوپر ہوں، حقوق العباد بہت زیادہ اس کے اوپر ہوں. تو دونوں میں تلازم نہیں ہے کہ اگر قبر میں عذاب ہوا تو آخرت میں نہیں ہوگا. تو علی کل حال جو اصل سوال ہے کہ عذاب قبر وہ ہے جو ختم بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک بات اس میں رہ گئی کہ یعنی کیا یہ لازمی ہے کہ اگر قبر میں عذاب ہو تو پھر آخرت میں بھی ہو، اگر قبر میں نہ ہو تو آخرت میں بھی؟ وہی چیز ہم نے کہی کہ دونوں لازم ملزوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے قبر میں عذاب نہ ہو اور آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے قبر میں عذاب ہو اور آخرت میں نہ ہو سکتا ہے قبر میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہ کوئی شخص ہے اگر اس کے اعمال کی کسی فضیلت اگر معلوم نہیں ہے پھر بھی وہ الحمدللہ عمل کرتا ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی اگر وہ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے اور نیک نیتی سے کر رہا ہے تو بالکل عمل اجر ملے گا. اجر کا معلوم ہونا ہے کوئی ضروری نہیں، اس کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ سمجھے کہ صحیح بخاری میں وہ جو حدیث ہے کہ آپ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک بات کہتا ہے، اس سے یہ نہیں پتا کہ اس کا اتنا بڑا اجر مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے. نیت نہیں کی نا اس نے لیکن لکھ دیا اس نے. اسی طریقے سے جس شخص نے کتے کو پانی پلایا تھا اسے سوچا تھا کہ ہاں اب ہم کو اس سے جنت نجات مل جائے گی، نہیں سوچا تھا نا. یہ کوئی ضروری نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہو، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں مخلص، اخلاص اس کے اندر پایا جائے. جی اس ٹائم پر بھی مخلص ہونا ضروری ہے، بعد میں بھی مخلص ہو جائے؟ نہیں، اصل تو یہ ہے جس ٹائم کر رہا ہے وہ اصل اخلاص ہے. وہ ایسا وقت کرتا ہے آدمی لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے پھر توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا لیکن ہمارے عمل کو قبول کر لے. نہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو کر لے، جو ہے عمل جو ہے وہ اجر اس کا جو ہے توبہ قبول کر لے تو کر لے اس کی توبہ. لیکن اس لیے کوئی عمل تو ضائع ہے، اجر کے لحاظ سے وہ ضائع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار بہت بڑا ہے، اللہ دے بھی سکتا ہے. اب اس سے چاہیے کہ وہ اسی کی جیسا دوسرا عمل کرنے کی کوشش کرے، علماء کہتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا واجب نہیں ہے. یہاں پر ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور یعنی ظاہر سی بات ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ واجب نہیں ہے. جی ان سے غلطی ہو، ہم نے کہا کہ کم سے کم ایک بار یا 2 بار رب اغفر کہنا واجب ہے دونوں سجدوں کے درمیان. جی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی کے سے الگ مختصر جو ہے کیا اس کی جگہ پر رب اغفر لی کم سے کم. جی
وہ شاید دیکھیں پڑھیں ان سے، شاید ان سے کچھ سوال میں کچھ گڑبڑی ہے، کیا ہے وہ، کیا اصل پوچھنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو لوگ ہیں ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد فوری دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی رب اغفر لی یا کوئی دعا کا اہتمام کرتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہا ہے اور یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، یا تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں جی یا ان سے لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے واجب کہا اور یہاں لوگ واجب کا کہ پڑھنے کا موقع نہیں دیتے یا لوگ عمل نہیں کرتے. جی لیکن انہوں نے تو ایسے لکھا، شاید لکھنے میں غلطی ہو سکتا ہے. علی کل حال کہنا واجب تو یہاں پاکستان وغیرہ یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، لیکن ایک جو راجح قول ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی اطمینان سے اتنی دیر بیٹھے انسان کم سے کم ایک بار رب اغفر لی کر لے، اس لیے کہ ثم اجلس حتی تطمئن جالسا. آپ نے وہ مسیح صلاۃ والی جو حدیث میں آپ نے کیا بیان، ثم اجلس یعنی سجدے سے بیٹھو اس کے بعد یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اور ہمارے یہاں یہ جو نعوذ باللہ من ذالک جو بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سیدھے رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے سے بیٹھے نہیں، یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی عالم کے نزدیک جائز نہیں ہے. جی احناف کے نزدیک تعدیل ارکان رکن نہیں ہے، لیکن ہے کہ واجبات میں تو ہے نا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، سو جاتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے تب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، ایسی صورت میں کئی لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ چلے اب تو سورج نکل چکا ہے لہٰذا کوئی 9-10 بجے اٹھ کر یا کوئی تو ظہر تک سو کے اٹھ کر پھر جب ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے. یہ فوراً جو ہے انہیں اٹھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. نیند کی وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اب اگر اٹھیں تو پڑھیں، اٹھو، اس کو تاخیر نہ کریں، پڑھ لیں پھر بات سوئیں. جی 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 یعنی تھوڑی بھی تاخیر جائز نہیں ہے بھائی، تھوڑی تاخیر پیشاب کو پیشہ کرنے تاخیر بھی نہیں مثال 1 گھنٹہ کیوں، آخر وجہ کیا، کیوں تاخیر کر رہا ہے؟ یعنی آدمی اب چھوٹ ہی گئی ہے تو بھائی چھوٹ گئی ہے، لیکن چھوٹی اب تک بلا وجہ چھوٹی تھی نا، اس کو وجہ کیوں بنا دے رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ ڈھائی وقت بہت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے ملک کو فتح کیا جا سکتا ہے، 1 گھنٹے میں ملک کو فتح کیا جا سکتا ہے. بہت بالکل غلط ہے، ناجائز ہے. یعنی اب لاپرواہی کرنا جاگ جانے کے بعد چلو ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ارے یہ کام کریں، یہ کام بالکل ناجائز. پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ نماز ہونی چاہیے. جی من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکر، جب یاد آئے فوراً پڑھو اس کو. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی رہا ہے. جی جی البتہ یہ ہے کہ ہاں وضو کرنا، استنجا کرنا، یہ کرنا ہے کہ نہیں ہے، یہ تو لازمی چیز ہے اس کی نمازی کے لیے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہ آتا ہے کہ اذان کے دوران رضیت باللہ ربن والی جو دعا ہے یہ پڑھی جانی چاہیے، تو یہ کب پڑھنا ہے، دوران اذان یا اذان کے بعد؟ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شاید روایت ہے صحیح مسلم میں، حدیث کے جو الفاظ بظاہر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اب یہ کہو، جس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اسی وقت کہنا ہے. اور اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، مؤذن کی اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مشغول ہوگا تو اذان کا جواب دینے میں ہوگا. تو حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اذان سن لو یہ پورا کر لے تو اس کے بعد جیسے وہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، ویسے یہ بھی دعا ہے. واللہ اعلم. ایسے حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ یہ اسی وقت یہ دعا پڑھی جائے گی جب یہ تشہد پڑھ رہا ہے تو. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسا کہ اس سے قریب کا بھی سوال تھا کہ جب نیند لگ جائے اور نماز وہاں پر چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں یہ سنت ہے کہ پھر جگہ بدل کر آدمی نماز پڑھے، لیکن گھر میں ہو تو کیا کرے گا؟ بھائی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اس جگہ سے ہٹو، تمہیں غفلت ہوئی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ عام جگہوں کا معاملہ ہے. لیکن گھر کے اندر اب جو ہے وہی ہے. اب مسجد میں کوئی آدمی سویا ہوا ہے، مسجد چھوڑ دوسری مسجد میں جائے گا نہیں، ظاہر بات ہے. وہ اٹھا گیا وضو کیا یہ کیا تو جگہ بدل گئی ہے کہ نہیں ہے. آپ گئے جو ہے کیا ہے استنجا کیا اور یہ کر کے آئے، گویا کہ آپ نے فوراً جگہ کو بدل لیا انشاءاللہ. تو یہ حکم عام طور پر وہ جہاں صحرا وغیرہ سے چل رہے ہیں اس وہاں پر ہے، نہیں کہ گھر میں آئے. جی واللہ اعلم، یہ میری سمجھ ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسا کہ مثال کے طور پر کہیں باہر ہیں، گھر سے وضو کرنے کی باری آئی ہے لیکن وہاں پر بے پردگی کا خدشہ ہے، تو کیا کرے عورت؟ کیا بے پردگی کرتے ہوئے وضو کرے یا پھر تیمم اس کے لیے بہتر ہوگا؟
بے پردگی کا خطرہ ہے. اللہ عالم. نہیں کہتا اس میں فضیلت والی چیز یا دیکھیے وضو جو ہے حرارت میں کیا جائے گا، وہ نماز کے لیے جو ہے شرائط میں داخل ہے کہ نہیں ہے. بس اوقات بدرجہ مجبوری عورت اپنا چہرہ کسی اور کے سامنے ظاہر کرتی ہے، ہاتھ اپنا ظاہر کرتی ہے بدرجہ مجبوری، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو ضروری اس میں جو ہے صرف کیا ہے ہاتھ کھولنے کا مسئلہ آئے گا. اور جہاں تک دوپٹہ باندھی ہے تو اس کے اوپر سے مسح کر لے ہے کہ نہیں، یا اندر داخل کر کے ہے نا چہرہ. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں تو یہی سمجھتا ہوں وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کافی نہیں ہوگا اس موقع پر. ایسے واللہ عالم. جی اسی قریب کا سوال اگر ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز کی سنت نماز کی اگر اس نے نیت کی ہو لیکن ابھی 2 ہی پڑھ پائے تھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا 2 پہ سلام پھیرا جا سکتا ہے؟ نفل ہے، سنت ہے، پھیرا جا سکتا ہے. اس لیے کہ نماز کے اندر تبدیلی جو ہے، نیت کی تبدیلی، یہ چیز وارد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں لیکن بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی ماں مشہور ہے، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. تو گویا کہ اس میں اس سلسلے میں کام لیا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر یعنی اس کے بال وغیرہ کو چھلا کر اس کے برابر چاندی تقسیم کرنا، اور اسی طریقے سے یہ کہاں تک بات درست ہے کہ اس بچے کے بالوں کو جو ہے پانی میں بہایا جائے یا دفنایا جائے، آخر کیا کیا جائے اس کا؟ دیکھیے جہاں تک چاندی کے تقسیم کا تعلق ہے، سنن صحیح میں، یہ سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی ولادت کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر یہی کہا تھا ہے نا کہ زینت اس شعر، اس کے بال کے وزن کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کرو. البتہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بال عام بال کے طریقے سے اسے جو ہے کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کہیں بسا اوقات نظر لگنے کا خطرہ رہتا ہے بال وغیرہ سے، تو کہیں گاڑ دے تو یعنی اللہ کل حال اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.